أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام عمل رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بہت ہی معزز، باسعادت، خوش نصیب دینی اور ملی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے دین فطرت عطا فرمایا ہے. بالکل نیچر کے مطابق اور انسانی حاجات و ضروریات اور اس کے مقاصد اور اس کے فلاح و بہبود کے عین مطابق. یہ بہت بڑا اللہ جل شانہ کا انعام و احسان ہے، اور اسی دین کا دین ہے کہ اس نے دنیا جہان کی جتنی نفع بخش چیزیں ہیں، جتنی فائدہ مند چیزیں
جو انسان کی جسمانی اور روحانی اندرونی اس کے ڈھانچے کو بھی اور اس کے آتما کو بھی سکون عطا فرماتا ہے، ہر طرح سے بالیدگی، ترقی اور قوت عطا فرماتا ہے، وہ سب چیزیں اللہ جل شانہ نے اس کے لیے حلال فرما دی۔ اور جتنی چیزیں اس دنیا میں اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھیں، اس کے مصلحتوں کے مخالف تھیں، جو اس کے جسم اور روح کو کسی بھی طریقے سے گندا اور پراگندہ کر سکتی تھیں، اللہ جل شانہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، یعنی اس سے بچنے کا حکم دیا، اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو ایک مومن کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ جو ہمارے خالق و مالک ہیں، ہمارے سب سے بڑے مہربان ہیں، سب سے زیادہ ہمارے ہمدرد ہیں، اور ہم کو نفع پہنچانے کے لیے دنیا جہان کے جتنے لوگ بھی خیر خواہ، بے خواہ، رشتہ دار، دوست و احباب بن کر کے ہماری مصلحتوں اور ضرورتوں کا خیال نہیں رکھ سکیں گے، اتنا اللہ جل شانہ ہمارے لیے جتن فرماتے ہیں۔ یہ اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کو یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے نفع کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو نہ بتایا، اور نقصان اور گھاٹے کی کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام کا یقین تھا، وہ فرماتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ ما من خیر الا دل الیہ وما من شر الا حذر منہ، کہ ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین تھے، سارے عالم کے لیے رحمت تھے۔ ہم مسلمانوں کو خاص طور پر انہوں نے اس دنیا میں جانے سے پہلے من خیرن، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں جو ہمارے لیے خیر ہو، بھلائی ہو، اچھائی ہو، اس سے نفع ہونے والا ہو، اس سے ہم کو بلا بتائے چلے گئے۔ الا دل الیہ، اس کی طرف رہنمائی فرمائی، اس کی دلیلیں دی، اس کو سمجھایا، اور ہمارے قلب و جگر میں اتار کر کے گئے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ وما من شر، اور کوئی بھی برائی ایسی نہیں تھی، کوئی بھی نقصان دہ چیز ایسی نہیں تھی، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں تھا جس سے ہمارا مزاج بگڑے، ہمارا جسم و جان خراب ہو، ہماری سوسائٹی اور ہمارا گھر و بار برباد ہو، الا حذر منہ، اس سے آپ نے بہت سختی سے ڈرایا، سمجھایا، اور بہت دل جمعی اور زور سے اس سے بچنے کی بات کہہ کر کے گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے جتنی چیزیں نفع بخش تھی، وہ دین اسلام میں اس کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا، اسے اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے دنیا کے اندر اسے ایجاد بھی فرما دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خصال تھے، آپ نے 99 نام اللہ جل شانہ کے سنے ہوں گے، ایمان لانا چاہیے اس پر۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، بڑے اچھے اچھے کام ہیں۔ اسی طرح سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بڑے صفات ہیں، بڑے اچھے اچھے آپ کے نام ہیں، کام بھی ویسے ہی۔ اس میں سے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے نبی کی بہت سی خوبیاں بتائی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر بلند ہیں۔
اور کسی بھی قوم کے اخلاق ہی سب سے بڑی چیز ہوتے ہیں، نماز نہیں ہوتی، نماز سب سے بڑی چیز نہیں ہوتی، ورنہ عیسائی لوگ بہت آگے چلے جاتے، وہ ہمیشہ کے لیے اپنی بچیوں کو نن بنا دیتے ہیں، اسی میں لے جا کر کے ہمیشہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ آپ کیسے اچھے ہو گئے؟ سادھو بھلے سوادو ہو جائیں، لیکن سادھو کا مطلب دنیا سے کٹ کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دینا۔ آپ کیسے بڑھ جائیں گے؟ صرف 5 وقت آ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے مقید کر دیا۔ اپنے بیٹوں کو ترغیب دلائی کہ وہ صرف گرجا گھروں، عبادت گاہوں اور ان تمام خانقاہوں اور مٹھوں کے اندر جا کر کے تم بیٹھ جاؤ، دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ ظاہر بات ہے وہ بڑھے ہوئے ہیں تو قومیں اخلاق سے زندہ ہوتی ہیں، کردار سے زندہ ہوتی ہیں، صرف روزہ نماز سے نہیں ہوتی۔ تو یہ اخلاق سب سے بلند چیز ہے۔ کسی قوم میں جب اخلاقی قوت بڑھتی ہے تو وہ سب سے اونچی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی نمازیں تم نے پڑھی ہیں اور کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے زکوٰۃ دیے ہیں، کتنے قرآن کے ختم کیے ہیں جو رواجی ہم ختم کرتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ نہیں دیکھتے ہیں۔ نہ اس سے دنیا چلنے کو ہے، نہ دین بننے کو ہے، نہ آخرت سدھرنے کو ہے، نہ ہی کسی طرح کے نجات ملنے کو ہے، بلکہ اخلاق، کردار، عمل آپ کا کیسا ہے، گھر سے نکل کر کے وہ اللہ جل شانہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کام، آپ کی صفت یہ بتائی گئی کہ یأمرہم بالمعروف۔ اس نبی کا ایک کام اور وظیفہ دنیا میں یہ ہے کہ یأمرہم بالمعروف، جتنے اچھے کام ہیں اس کا حکم دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، سمجھاتے اور بتاتے ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جتنے بھی خراب کام ہوتے ہیں، منکر ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، جو انسانیت کے لیے اور انسان کے لیے لابھدائک نہیں ہیں، ہانی اور نقصان دہ ہیں، اللہ جل شانہ اس کو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہاہم، اس سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، جتنی صاف ستھری چیزیں ہیں، ہوا ہو، فضا ہو، غذا ہو، جتنی چیزیں ہیں جو پاک ہیں، حلال ہیں، انرجی ہے اس کے اندر شفا ہے اور سارے وٹامن اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں اور اس سے آپ کا ڈوز پورا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اس کو طیبات، پاک چیزیں کہیں، اچھی چیزیں کہیں، صاف ستھری چیزیں بتایا، کہا کہ یہ جتنی پاک اور صاف ستھری چیزیں ہیں اس کو اللہ کے نبی حلال کر کے جا رہے ہیں، وہ تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث جتنی چیزیں ہیں جس سے روح بیمار پڑ جائے، جس سے جسم میں کیڑے پڑ جائیں، جس سے تمہارے اندرونی حالات جو ہیں وہ ڈگمگا جائیں، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، اس سے روکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اور ایک لفظ میں کہا جائے تو یہ ہے کہ حلال چیزوں میں ساری بھلائیاں ہیں اور حرام چیزوں میں ساری برائیاں ہیں۔ حلال چیزوں میں ساری شفا اور غذا ہے اور حرام چیزوں میں ساری بیماریاں اور ہر طرح کی ساری برائیاں ہیں۔ یہ پلو سے باندھ کر کے رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام جانتے ہیں کیوں ولی تھے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں ہر آدمی ولی تھا، ہر آدمی بزرگ تھا، بلکہ بزرگی تک اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ دنیا کے سارے ولی مل کر کے ان کے سب سے چھوٹے ولی صحابی جس نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور اسی حالت میں اس دنیا سے گیا ہو، دنیا کی ساری ولایتیں اس پر قربان ہو جائیں۔ کیا چیز تھی وہ؟ کون سا مسئلہ تھا
کہتے ہیں اس میں سب سے بڑا عنصر ان کے ہاں اللہ کے نبی کے دیکھنے کے بعد، اللہ کے نبی کو سمجھنے کے بعد، اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد، آپ کی خوبیوں کو اپنانے کے بعد، یحل لہم الطیبات، جو حلال چیزیں، حلال کی طیبات کو حلال کیا تھا، اس کے بہت بڑے وہ جانکار بھی تھے اور اس کے سب سے بڑے اس پر عمل کرنے والے تھے۔ اور حرام جو خبیث چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، بدترین چیزیں ہیں، ان سے سب سے زیادہ بچنے والے تھے، سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے۔ تو یہ ایک نقطہ یاد رکھیے، اللہ جل شانہ نے یہ سب سے بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ اب آپ آئیے، دنیا کی حرام چیزوں میں سے ایک ایسی حرام چیز ہے، ایک ایسے دشمن ہیں، دنیا میں بہت سے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، تو کسی سے دشمنی کو منع کیا گیا ہے۔ قاتل ہو اس سے بھی دشمنی نہ کریں، اس سے بھی بغض و حسد نہ رکھیں، بلکہ شیطان کو کہا کہ جہاں تک ہو سکے بغض کو، عداوت کو، دشمنی کو، نفرت کو مٹاؤ، ختم کرو۔ اللہ کے نبی کی یہی سنت تھی، جب جب غالب ہوتے تھے تو، جب مغلوب ہوتے تھے تو کبھی ہراساں نہیں ہوتے تھے، کبھی ہراساں نہیں ہوئے۔ 4000 تیر آپ کے اوپر آ رہے ہیں، سارے ساتھی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، ایک دو جو ہیں وہ پیچھے خود بچتے ہیں آپ کے پیچھے، تب بھی آپ ہراساں نہیں ہوئے، ڈرے نہیں، آپ بالکل ڈٹے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ موقع تو آپ کو یاد ہی ہے کہ تھکے ہارے غزوے سے آ رہے ہیں، مارکا سر کر کے آ رہے ہیں، اور لیٹ گئے، کہا کہ لیٹ جاؤ، پھیل جاؤ۔ ببول کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے درخت، عرب کی گرمی، دھوپ، لوگ جہاں ملا تھوڑا سا سایہ سر بچ جائے دھوپ سے، وہیں جا کر کے جہاں ملا پھیل گئے پوری وادی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ ملی، تلوار ایسے لٹکائی اور وہیں لیٹ گئے۔ آیا دشمن، وہ بھی دیہاتی دشمن، اکھڑ، جس کا وار پھیل نہیں جاتا، جس کے دل میں رحم اللہ تعالی نہیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، قرآن نے فرمایا ہے کہ عرب کے جو دیہاتی اور بدو ہوتے ہیں، کفر میں، عناد میں اور ہر طرح کی دشمنی اور اکھڑپنے میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ایسا، اور وہ بھی دشمن کا آدمی، تو پہنچا آپ کو، اور آپ بڑے مزے سے تلوار اٹھائی اس نے، اور جیسے ہی سوتا آپ کی آنکھ کھل گئی۔ کھلنے کے بعد من یمنعک منی، محمد یہ بتاؤ کہ اب کیا معاملہ ہے؟ لیٹے ہوئے ہو، تمہاری تلوار بھی میرے ہاتھ میں، اپنی تلوار تو سوتی ہوئی ہے ہی ہے، 2 وار سے کبھی بھی بچ نہیں سکو گے، کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، بڑے اطمینان سے لیٹے لیٹے فرماتے ہیں، اللہ اللہ، اللہ جل شانہ ہو، جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو اسی حامی کا نام آپ نے لیا، بڑے اطمینان سے لیا تھا۔ اللہ کا نام لے لے کوئی مومن، اب آپ اللہ اکبر کہے، نعرہ مارو، نعرہ مارو، سینے میں دم ہو تب تو، دم ہی نہیں جوانوں کے سینے میں، مسلمانوں کے سینے میں، کہاں سے نعرہ ماریں گے؟ کھوکھلا نعرہ ہے، نکلتا بھی ہے تو کھوکھلا ہے، چونکہ ایمانی قوت نہیں ہے یہاں، جہاں سے وہ ہے پیوست نہیں ہے، اکھڑ جاتا ہے وہ۔ ایمانی قوت بہنوں کے بھی اکھڑ رہے ہیں، تھوڑی سی دنیا دیکھی اکھڑ گئے، تھوڑا سا مال دیکھا اکھڑ گئے، تھوڑا سا خوف دیکھا ہراساں ہو گئے، تھوڑا سا منصب و جاہ و عزت دیکھی، ساری عزتیں بھول گئے اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت، قوت، غلبہ اور پرسنالٹی صرف اللہ کی ہے، اور پھر مومنین کے لیے، مومن کے لیے، اس کو بھول گیا چھوٹی سی چیز میں۔ تو ایک تو وہ نعرہ اللہ اللہ فرمایا تھا، اور کافر تھر تھر کانپنے لگا،
اتنا کانپنے لگا کہ تلوار تو آ گئی نیچے آپ کے پاس آ گئی، اوپر سے اس نے لوک لیا تھا، اب وہاں سے آ کر کے آپ کے حوالے جیسے کہ کر رہا ہو۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ ایمانی قوت حقیقت میں ہے، وہ چیزیں بڑی حقیقت میں موجزن پیوست دلوں میں برقرار رہنے چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے دنیا میں، قیامت تک کوئی ایسا دشمن نہیں پیدا ہوا۔ یورپ وغیرہ کے دراسات بتاتے ہیں، امریکہ کے بڑے بڑے مفکرین نے لکھا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے احصائیات پیش کیے ہیں، اکنامکس کے بڑے بڑے ماہرین نے اور حکومت کے خزانچیوں اور ٹریزرس نے بڑے بڑے پلاننگ کی ہے اور بجٹ پیش کیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن دنیا میں جو سر اٹھا سکتا ہے، ساری دنیا مل کر کے اتنا بڑا دشمن نہیں ہوگا۔ دشمن تو شیطان بھی ہے، دشمن انسانوں میں سے بھی ہیں، خاندانی دشمن ہوتے ہیں، ایمانی دشمن ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے طرح کے دنیا میں دشمن ہیں جو پیدا ہو گئے۔ کہا کہ اب تک جتنے دشمن آئے تھے ان سب دشمنوں سے بڑا دشمن اس زمانے کا ایک ہے، اور ہماری اقتصادیات کو، ہمارے اکنامکس کے گلا کو گھونٹنے کے لیے سب سے بدترین جو دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہے، کبھی پنپنے نہیں دیتا، کبھی ترقی نہیں کرنے دیتا، وہ دشمن اب تک کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن رہا۔ آپ بھی غور کریں گے، میں نے بھی غور کیا تو دیکھا کہ واقعی جتنے صحافی ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے انجینئر، تھوڑا ڈاکٹر، جتنے مولانا حضرات ہیں، ڈاکٹر اور مولانا حضرات کو الگ کر دیجئے، اس کے بعد دنیا کے جتنے لوگوں کو دیکھیے، سیاسی، سماجی، اخلاقی، جس حیثیت سے بھی، ان کا بھی اتفاق یہی ہے کہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور وہ جانتے ہیں کون سا دشمن ہے جو دنیا کو کھوکھلا کر دیتا ہے؟ وہ دشمن ہے منشیات کا، مخدرات کا، وہ ہے سرتی اور بیڑی والا، وہ ہے یہ جتنی چیزیں ہیں جو نشہ آور ہیں، آپ کو نشہ پلا کر کے گرانا جانتی ہیں، ڈھا دینا چاہتی ہیں، صرف آپ گر جاتے ڈھا جاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کس کو گرا دیتا ہے؟ آپ کی صحت کو کھا جاتا ہے، آپ کے دماغ پر غلبہ حاصل کرتا ہے، آپ کے بیوی بچوں سے دور کر دیتا ہے، آپ کے خاندان سے آپ کو الگ کر دیتا ہے، آپ کے ماں باپ سے آپ کو جدا کر دیتا ہے، آپ کے سوسائٹی میں آپ کو نکو نہیں بناتا، بلکہ ان سب کے لیے آپ ناسور بن جاتے ہیں۔ آپ کو کہیں بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کہیں سوگر کی بیماری ہے، اور ہارٹ اٹیک کا تو یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور کینسر تو اس سے بڑا دنیا میں پیدا کرنے والی چیز پیدا ہوئی نہیں ہے۔ یہ اتنی منحوس ہے کہ گھروں کو خراب کرنے کے ساتھ ہی یہ اتنی منحوس ہے کہ جو اس کے لمبے لمبے کش لیتا ہے، یا یہ کہ ڈرنک کر کے وہ ڈکار لیتا ہے، وہ صرف اس کے روح اور جسم کے ایک ایک ریشے میں گھس کر کے گھن کی طرح نہیں کھاتا، بلکہ آپ مرحولے جو چھوڑتے ہیں، جو بدبو چھوڑتے ہیں، اس بدبو سے سماج اور انسانیت کا دم گھٹتا ہے، خود وہ کینسر والے ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ ایک ساتھ سب کو برباد کرتا ہے۔ آئے تو یہ ہے نشہ، یہ ہے شراب۔ آئیے بھول نہ جائیں، اللہ جل شانہ کا حکم سن لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں کو خاص طور پر، ایسے ساری انسانیت کے لیے ہانی اور نقصان دہ اور ضرر رساں ہے، لیکن مسلمانوں کو خاص طور پر، کیونکہ مسلمان جب زندہ رہے گا، بچ جائے گا، تو ساری دنیا بچ جائے گی۔ وہ بچانے کے لیے آیا ہے۔ اخرجت للناس، اپنے جینے کے لیے نہیں آیا ہے، جلانے کے لیے۔ اخرجت للناس، تم اپنے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو، للناس مسلمانوں کے علاوہ ساری دنیا کے لیے پیدا ہوئے۔ لمبی بات ہے، میں ایک جملے میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے لیے پیدا ہوا، اپنے لیے نہیں پیدا ہوا۔ اپنے تو تم ہو ہی، مومن کہہ دیا گیا تو تمہارا معاملہ بیڑا پار ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کیا ہے؟ اللہ جل شان کہ انما الخمر، یہ شراب جو ہے خراب، وہ چیز جو تمہاری عقل کو
ڈواڈول کر دے۔ والمیسر، اور یہ جوا جو ہے یہ بھی جوا بھی، والانصاب، اور وہ جو پتھر گھاٹ یا ٹھیہا جو تم بنا کر کے رکھے ہو، جہاں اپنے جانوروں کو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے نام پر قربان کرتے ہو، چاہے وہ پیر صاحب پر کریں اور چاہے پیغمبر صاحب پر کریں، کسی مٹھ پر کریں، کسی بابا کے لیے کریں یا کسی دیوتا کے لیے کریں، اللہ کے علاوہ کہیں بھی جہاں بھی تم ذبح کرتے ہو وہ نشانیاں، وہ گھاٹ، وہ مرگھٹ جو تم نے بنا رکھے ہیں، یہ سب۔ والازلام، اور یہ جو تم فال نکالتے ہو، لکھ لکھ کر کے نشان بنا کر کے فال نکالتے ہو کہ جاترا اچھا ہے یا برا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے رجسن، یہ ناپاک چیزیں ہیں، یہ بدترین چیزیں ہیں، یہ بدبودار چیزیں ہیں، یہ ہانک چیزیں ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے والے۔ رجسم من عمل الشیطان، یہ ناپاک ایسا نہیں ہے کہ ناپاکی ہوئی دھل دیا ختم ہو گیا، بلکہ یہ اصلی ناپاک جو شیطان ہے، اصلی دشمن جو شیطان ہے، وہ اس کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ انما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، حصر کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ چیزیں حرام کی ہیں قرآن کریم میں، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حرام کا لفظ کہا ہے اس سے بھی سخت یہاں کہا ہے۔ فاجتنبوہ، حرام کا مسئلہ یہ کہ حرام ہے، بچنا ہے، نہیں کھانا نہیں ہے، لیکن فاجتنبوہ کا مطلب یہ ہے کہ بچو، سرے سے اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے اس کا قطرہ جس طرح سے پاخانہ حرام ہے، خون بہا ہوا جیسے حرام ہے کہ کپڑے میں لگے ناپاک ہو جائے گا، ان کی بات میں بڑا دم لگتا ہے کہ شراب بھی لگ جائے تو یہ حرام ہے۔ اب آپ خالص الکوہل کا لگا کر کے جمعہ پڑھیں آئیں سب کو مہکائیں، تو وہ فتویٰ میرے پاس نہیں ہے، وہ مولانا لوگ دیں گے، مفتی حضرات دیں گے، لیکن بات یہی تگڑی لگتی ہے کہ فاجتنبوہ ہو، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، بالکل الگ سے ہٹو بچو کر کے اس سے رہنا ہے۔ جب ہٹو بچو رہے گا، اس کا نام بھی لینا گوارا نہیں ہوگا، آپ کے سوسائٹی اور شہر اور ملک میں گھسنے نہیں پائے گا، تو آپ اس کو کھانے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فاجتنبوہ ہو، اس سے بالکل بچے رہو، دور دور رہو، ہٹو اور بچو کرتے رہو ان چیزوں سے۔ لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو اس دنیا کے اندر، اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہاری صحت بہت پرسنالٹی بنی رہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے حقیقت میں پھول جیسے بچے ایمان کی بنیادوں پر، انسانیت کی بنیادوں پر، کنبے قبیلے اور انسانیت اور ملک اور ملت کے لیے صحیح انسان بن سکیں، تو کامیاب ہو جائے وہ، تو ایسا کرو۔ چاہتے ہو کہ ہمارا گھرانہ بہت اطمینان سے رہے، فاجتنبوہ ہو، تو اس سے بچو۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر تو کیا 4 چیزوں کا، لیکن بچنے کی خاص کس کی تاکید کی؟ شرک کو چھوڑ دیا، بدفعلی کو چھوڑ دیا جو شرک ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور جوا کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھلا دیا، کہا کہ بچنا حقیقت میں کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ شراب سے ہے۔ دنیا کے سب سے خطرناک چیز ہے یہ شراب، یہ بیڑی، یہ صورتی، یہ تمباکو، یہ دنیا کے جتنی چیزیں ہیں اس طرح کی نشہ آور چیزیں، وہ سب اس میں داخل ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل مسکر و مفتر حرام، جو آپ کے تھوڑا سا بھی دماغ کو ہلا دے، تھوڑا بھی دماغ پر سکر طاری کر دے، مدہوشی ہو، بے ہوشی طاری کرے، مفترن جسم کو گرما دے، مفتر بدن ڈھیلنا پڑنے لگے، تھوڑا بے ہوش نہیں ہوئے ہیں، ذہن دماغ کام کر رہا ہے، لیکن آپ کو کیا کیا؟ ڈھیلا کر دیا۔ ایک کش ماریں گے تو ڈھیلا ہی تو کرے گا، اور 2 کریں گے تب، ایک پک لیں گے تو کتنا کرے گا؟ وہ بڑے دماغ والے ہیں، بڑے عقل ہیں، بڑے وہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ اثر نہ کرے، تھوڑا سا ایسے ایسے کر کے رہ جائیں، ہے کہ نہیں؟ بھئی گل کرنے والے کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ گل ایک مرتبہ کر لیجئے تو اکثر لوگ تو بالکل وہیں لیٹ جائیں گے،
سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ لوگ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہہ دوں. میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، ایک ساتھی، موقع آیا تو میں کہوں گا کہ ان چیزوں میں جو اسباب ہیں، ان چیزوں کو پھیلانے کے، گھروں کے برباد کرنے کے، آپ کے پھول جیسے جن پر بڑی آپ کچھ بن سکے ہوں نہ بن سکے ہوں، آپ آسمان اور ثریا تک گئے ہوں، لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں چاہے وہ لولا لنگڑا اللہ نہ کرے، اس کے بارے میں اپنے سے زیادہ بڑا خواب دیکھتے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ یہ خواب آپ کا چکنا چور نہ ہو تو میرے عزیزوں ان بری صحبتوں سے بچائیے. اور میرے ایک ساتھی تھے، اللہ ان کا بھلا کرے، وہ گل کرتے تھے بہت بدی. میں نے کہا کہ آج تو میرے پاس ٹیسٹ ہی نہیں ہے جی، جمعہ کا دن تھا. انہوں نے زبردستی کہا کہ کر لو بھائی. میں نے کہا بالکل ناشتہ کرو 11 بج گئے، جمعہ کا دن ہے. زبردستی لیا. مجھے تو خبر نہیں ہوئی کہ جمعہ کب. ٹھیک مجھے پتا ہے کہ 2:30 یا 3 بجے میری آنکھ کھلی تھی. وہیں لڑک گیا تھا اسی کمرے میں، اسی طریقے سے جلدی جلدی کلی کرنے بعد. اب آپ کہیں کہ بھائی ہم کو تو لگتا ہی نہیں ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایک کش لیا تھا، ایک مرتبہ بیڑی کا ایک کش لیا تھا سگریٹ کا، اس لیے ہوا نہیں. سرتی رکھی تھی، کچھ ہوا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسکر تھوڑا بھی سکر پیدا کرتا ہے، تھوڑا بھی گرمی لاتا ہے، وہ حرام ہے. یہ نہیں کہ بھر پیٹ کھائیں گے تب نشہ کرے گا تب وہ حرام ہوگا. آپ نے فرمایا تھا کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس کا زیادہ کھانے سے، پورا ایک گلاس پینے سے، پورا بنڈل پینے سے سگریٹ کا آپ کو ڈگمگا دے تو اس کا تھوڑا بھی حرام کہلائے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ اتنا پیتا ہوں تب نشہ آتا ہے، اتنا کم پیتا ہوں تو کیا ہوا، ایک کش لیا ہے تو حرام ہوا نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں انسانی ذہن و دماغ ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے، ایک تو مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھو شرک کی بڑی بڑی چیزیں جو عربوں کو برباد کر رہی تھی، یہ ازلام، مردوں جانوروں کو ذبح کرنا، قربانی دینا اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے نام پر نظر و نیاز کرنا، جو آج مسلمان بھی کر رہا ہے، یہ نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ شراب اور جوئے کو ملایا. یعنی شرک سے کم یہ گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا خطرناک ہے یہ. اور دوسری چیز تو بتائی دیا فاجتنبوہ، بچو اس سے. ارے بھائی 3 چیزیں، اس سے بھی 2 چیزیں خطرناک ہیں. وہ کیا ہیں؟ شرک ہے، اللہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اور غیر اللہ سے نیک پھال لینا کہ یہ یاترا صحیح ہے یا یہ کہ غلط ہے، یہ بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے، اس لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہیں غلط ہی ہے یا صحیح ہے. کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے، استخارہ نہ کر کے، 2 رکعتیں پڑھ کر کے، دعا نہ کر کے جو سنت میں ہے، تم کہاں سے نکال رہے ہو؟ وہ تم لکھ کر کے اس تیر سے نکال رہے ہو. یہ تیر ایسا نکلے گا تو ایسے ہوگا، ایسا نکلے گا. دونوں شرک ہے. اس شرک کو چھوڑ کر کے آپ نے شراب کو فرمایا فاجتنبوہ، بچو. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک چیز ہے. اسی لیے شراب کی بدمستی قوموں کو بدمست نہیں کرتی ہے، برباد کرتی ہے، یہ خراب کر دیتی ہے. آپ کو یقین نہ ہو تو شیطان کیسے کیسے دھوکہ دیتا ہے، تھوڑے کا، زیادہ کا، کم کا، بیش کا. تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ جل شانہ نے قرآن میں نازل کیا تھا کہ انما الخمر والمیسر، یہ جو ہے جوا اور شراب، یہ تو بہت، اس میں نفع تھوڑا ہے، نقصان زیادہ ہے. نفع تھوڑا ہے اور اس میں نقصان زیادہ ہے. صحابہ جو تھے وہ سمجھ گئے. صحابہ میں اکثر جو تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ چیز مجھے ہر گھر میں جو پائی جاتی ہے، ہر آدمی پیتا ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے، کھانا کھائے نہ کھائے لیکن شراب ضروری ہے. یہ عرب، اچھا یہیں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عرب اتنے برباد کیوں ہو گئے تھے، دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر اور گھٹیا کیوں ہو گئے تھے، کیوں سارے عالم میں بدترین، قلنا اذل قوم علی وجہ الارض. صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ عرب کے لوگ جو جس میں بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، لیکن ہم جس زمانے میں اللہ کے نبی کے آنے کا جب زمانہ تھا تو سب سے زیادہ گھٹیا، گرے ہوئے، مارے ہوئے، ستائے ہوئے ہم لوگ تھے. اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں شراب کی بڑی کار فرمائی تھی، کیونکہ کوئی گھر خالی نہیں تھا.
کوئی بچا ہوا نہیں تھا. یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن صحابہ کو ایمان کی قوت ابھی شروع میں جیسے حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. یہ جوا اور شراب کا جو نفع ہے اس کا گناہ جو ہے، اس کی برائی جو ہے، اس کا ہانی اور ضرر نقصان دہ ہونا جو ہے، یہ اس سے زیادہ ہے وہ کہ اس میں کوئی تم کو نفع نظر آتا ہے. تجارت کرتے تھے، اچھا خاصا ہوتا تھا، موقع ہوتا تو بتاتا میں ملکوں کا اور بتاتا میں صوبوں کا. یہ صوبے جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں بہار والے زیادہ پریشان ہیں، آمدنی کا ایک بڑا حصہ شراب سے ہے. اب اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے شرابی ہوں گے، اور اتنے شرابی ہوں تو اتنے گھر تو برباد ہو ہی جائیں گے. کتنے لاکھ بچے برباد، اگر 1 لاکھ عورتیں برباد ہو رہی ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ کم سے کم 4-5 لاکھ تو بچے برباد ہو ہی گئے. اتنے خاندان، پھر اس سے سسرالی رشتے سے کتنے خراب ہوئے اور ننیھالی رشتے سے کتنے خراب ہوئے. ان سب کو چھوڑیے، کہتے ہیں کہ اس ملک کے اس خسارے کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دنیا نے جس نے دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ صرف بہار میں جتنے کینسر زدہ ہیں اور جتنے کینسر کے ہاسپیٹل بمبئی سے لے کر کے بنارس سے لے کر کے، بنارس کو میں نے بہت زیادہ 11 سال تک جھیلا ہے، کتنے مریض آتے تھے کینسر کے اور کتنے کو اپنے ہاتھوں سے میں نے دفن کیا بنارس میں. لاش نہیں لے جا سکے، غریب ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہاں دفن کیا. یہ سب کینسر والے تھے. اس کینسر پر حکومتیں کتنا خرچ کر رہی ہیں؟ نفع آپ ملائیے تو صرف کینسر کے ہاسپیٹلوں، کینسر کے ڈاکٹروں، کینسر کے نرسوں، کینسر کے دواؤں اور دنیا سے مہنگی چیزوں کو، جس کو ساری دنیا مل کر کے بھی اس کا علاج نہیں ڈھونڈ سکی. آپ سوچئے کہ کہاں یہ نقصان، مادی نقصان، اقتصادی اکنامکس نقصان، جتنے آمدنی ہوتی ہے اس شراب سے اس کے 10 گنا صرف ہاسپیٹل اور ڈاکٹروں اور دواؤں پر ہے. اوپر کے جو الگ سے جو نقصانات ہیں اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. بعض ملکوں نے آنکڑے پیش کیے تو کہا کہ سارے نقصانات چھوڑ دو، ایک شادی آپ نے 50,000 سے کم میں نہیں کی ہے اور 3 دنوں کے اندر طلاق ہو گئی. بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا، ابھی پچھلے دنوں حل کیا ہے ایک اور ڈاکٹر کا معاملہ. جب آخر میں سلجھاؤ کے سارے قصے بند ہو گئے تو پتہ چلا کہ مولانا سب کا علاج ہے. میں نے کہا مارتا ہے ٹھیک ہو جائے گا، دلارے گا بھی، سمجھا کہ نہیں؟ تو بتایا کہ نہیں، یہ تو رہنے دو، ابھی ساغر و مینا میرے آگے، یہ تو پیتا ہے. اب پینے کا سوال جواب تو کوئی ہے نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی مشینری ہے نہیں، مولانا لوگوں کے پاس آئے گا نہیں، اچھی صحبتوں میں بیٹھے گا نہیں، اور ڈاکٹروں کا پرسنٹیج ادھر ہی جاتا ہے کہ وہ پیتے ہیں. تب ہم نے ہتھیار ڈالیا کہ بقیہ آپ لوگ حل کیجیے. بہت بڑے دونوں گھرانے، بڑے عظیم، بہت بڑے، اور کہا جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے، اور ایسے کتنے کیس آتے ہیں، کتنے جاتے ہیں. اب ان سب چیزوں کو، ان سب خساروں کو لیجئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں پہنچے گی امت، کہاں پہنچے گی ملت؟ تو بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، تو اکثر صحابہ اس سے رک گئے. کہا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے، جس میں نفع کم ہو، نقصان زیادہ ہو تو شریعت میں وہ حرام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک دن اور ایک آیت نازل ہوئی. اب دونوں کے شان نزول کیا قصہ پیش آیا وہ نہیں بتاؤں گا، آپ اس کو پڑھیے، جانتے بھی ہوں گے. دوسرا قصہ کہ لا تقربوا الصلاۃ، مومنو نماز تو بہت دل سے پڑھتے ہو لیکن اب نماز کے قریب بھی مت جاؤ، مت پڑھو نماز مسلمانوں. کیوں؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز تو پڑھنا دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو. صحابہ بوجھ گئے، سمجھ گئے. حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ شراب پینے کے بعد ہوش ٹھکانے لگ جائے تب تم اس کے بعد پھر نماز کے لیے وضو کر کے آؤ. سمجھا کہ نہیں؟ صحابہ سمجھ گئے بہت سے کہ بھائی یہ تو دوسری چیز آ گئی. اب کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ خراب چیز ہے، نماز اس سے رہتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کو پینا ہی اچھا نہیں ہے. بہت سے لوگ، لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ نماز کے سکر کی حالت میں رہیں، نشے کی حالت میں رہیں، نماز نہیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہو گئے تو پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ جائز ہے. اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا تو یہ آیت نازل ہوئی انما الخمر، جو میں نے شروع میں پڑھی ہے.
یرید الشیطان انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شراب کے ذریعے سے، اس جوئے کے ذریعے سے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے جگری دوستوں میں دشمنی کرا دے، تمہارے گھر میں پھوٹ ڈال دے، میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کر دے، بغضا اور ایسی دشمنی کھڑا کر دے جو کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص جن کی ایک دعا فوراً قبول ہوتی تھی، سارے صحابہ مانتے تھے سعد بن ابی وقاص کی دعا کبھی فیل نہیں جاتی۔ وہ ایک دن کو بھوکے پیاسے تھے اور مہاجر تھے، مکے سے آئے تھے۔ کچھ انصاری دوستوں نے کہا، یہ دوستوں کا ذرا سوچئے گا، بہت ہر دوست اس وقت بڑا خطرناک ہے، اور یاد آیا تو کبھی بتائیں گے کہ اس سے بچنے کے کیا ترکیب ہے، اس میں برباد کون لوگ ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اس کے بعد سوسائٹی کی بات آتی ہے، اور اس کے بعد محلے اور رشتہ داروں کی آتی ہے، پھر حکومتوں کی باتیں آتی ہیں کہ وہ کتنی پابندی لگائیں، کیا کریں۔ یہ سب ایسے ہی کرنے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ نطعمکم ونسقیکم، اور کھلانے میں بھی سب سے زوردار چیز کہا کہ اے برانڈ کی شراب ہوگی، اور اونٹ جو ہے اس کا سر تمہارے پہ بھون کے لا کر کے رکھیں گے۔ گئے تو بھونا ہوا خوب کھائے، اور جب نشے میں آئے تو ان کو چونکہ لوگ اچھا سوچتے تھے تو کہا کہ مہاجرین بہرحال اچھے ہیں، یہ انصاری کیا لوگ ہوتے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نشے میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا بول رہے ہیں۔ اب وہاں سے جو دشمنی شروع ہوئی ہے، مار پیٹ ہوئی ہے، وہاں جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے آئے تو کہا کہ اللہ کے رسول خود ہی آ کے بتایا کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے، اور ادھر صحابہ کرام بڑے غمگین ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں اتارا، یہ سمجھنے والے سمجھ گئے تھے، لیکن اب اس کا حتمی فیصلہ اسی وقت ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے آخری بات اس سلسلے کی، یہی ہے کہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے۔ ہر آدمی جب تک اس کے پیچھے نہیں پڑے گا، ہماری نسلیں برباد ہو جائے گی۔ آج نسلوں کو برباد کرنے کے لیے سب سے زیادہ چیز یہی جو مخدرات ہیں، منشیات ہیں، اور اس کی کاشت ساری دنیا کر رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم محلوں میں جہالت ہے، بطالت ہے، یعنی بے روزگاری ہے، بیکاری ہے، فضول خرچی ہے، وقت کی اور اشرار شریر لڑکوں اور سوسائٹی کی بھرمار ہے، اس لیے یہاں جتنا چاہو جیسے چاہو پھیلا لو۔ یہ بدترین چیزیں ایسی آئی ہیں، تو اس نشے کو اپنے دماغ میں مت آنے دیجئے، ورنہ یہ خراب کر کے رکھ دے گا۔ خمر کہتے ہیں عربی میں ما خامر العقل، جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ تو ہم لوگوں نے جہاں پردہ ڈالنا تھا اس کو تو ہم نے الٹ دیا۔ عورتیں خمار جو بولتے ہیں عربی میں، پردہ عورت کا خمار جو سر پر ڈالے تو پورا جسم اس کا ڈھک جائے، تو وہ اس پردے کو تو ہٹا دیا، اور جس پردے کو کبھی بھی بھٹکنے نہیں دینا چاہیے تھا، وہ خمر والا وہ پردہ اپنے عقل پر ڈال لیا۔ اللہ جل شانہ ہم کو، آپ کو، سب لوگوں کو اس اول بھی آخر بھی سب سے بڑے خبیث چیز، سب سے بری چیز، اور عرب میں ام الخبائث یعنی دنیا کی سارے گندگیاں، حرام چیزیں، بری چیزیں، ہاں نقصان پہنچانے والی، گھر، سوسائٹی، اخلاق، ایمان، سب میں برباد کرنے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ ام الخبائث، یہ شراب ہے۔ اللہ جل شانہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔